آج کا جو ہمارا کورس کا سیشن ہے، پہلی جو ہماری یہ کورس کی کڑی ہے، اس میں ہم سب سے پہلے نجاست کے بارے میں سیکھیں گے کہ نجاست کتنے طرح کی ہوتی ہے اور نجاست کے احکام کیا ہیں۔ پھر نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ نجاست اس چیز کو کہتے ہیں، گندگی، غلاظت اور نجس، ناپاک کوئی بھی چیز ہو تو اس کو نجاست کہا جاتا ہے۔ اور نجاست کی بیسک طور پر دو اقسام فقہا نے بیان فرمائی ہیں، ایک نجاست غلیظہ ہے اور دوسری نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، ان کی تعریفات میں فقہا نے اس انداز سے وضاحت فرمائی ہے۔ غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے حکم کے اعتبار سے سخت ہے، جس کا حکم سخت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تھوڑی سی بھی وہ نجاست آپ کے بدن پر لگتی ہے، تھوڑی سی بھی اس کی ایک مقدار مطلب شریعت نے بیان فرمائی ہے، لیکن وہ اگر کم مقدار میں بھی لگتی ہے تو اس کا پاک کرنا بسا اوقات فرض ہوتا ہے، بسا اوقات واجب ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کا پاک کرنا یہ سنت اور مستحب کے درجے پر آتا ہے۔ اور نجاست خفیفہ، اس کی تعریف میں فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ نجاست ہے کہ جس کو پاک کرنے کا جو حکم ہے وہ نجاست غلیظہ کی نسبت قدر ہلکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بنا پاک کیے ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا جو ہے وہ ہم دیگر عبادات کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نجاست خفیفہ وہ ہے جو نجاست غلیظہ کے مقابلے میں کچھ ہلکا حکم رکھتی ہے، تو اس لیے ایک نجاست غلیظہ ہو گئی اور دوسری نجاست خفیفہ۔ یہ دو بیسک نجاست کی قسمیں ہیں۔ اب پھر نجاست کی غلیظہ کی آگے اقسام اور حکم ہم سنیں گے۔ نجاست غلیظہ میں فقہا نے فرمایا کہ اس کی پھر وہ اگر ہم اس کی تعریفات میں اس کو شامل کرنا چاہیں یا وضاحت میں شامل کرنا چاہیں تو فرمایا کہ انسان کے بدن سے جو بھی ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو جائے، اس سے غسل واجب ہو جائے یا وضو واجب ہو جائے، یعنی وضو بندے کو دوبارہ کرنا پڑے، تو اسے نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر کے، حیض و نفاس اور استحاضے کا خون، منی، مزی، ودی، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو اگر جسم انسانی سے نکلتی ہیں تو ان سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کے نکلنے سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقہا نے فرمایا دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ ناف سے یا آنکھوں سے درد کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے، دکھتی آنکھ کا جو آنسو، اسی طرح ناف سے بعض اوقات درد کی وجہ سے، وہ بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، تو یوں ہی وہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی نجاست غلیظہ میں ہے۔ اسی طرح خشکی کا کوئی بھی جانور ہے تو اس کا جو بہتا ہوا خون ہے، اس کے اندر جو سرکولیٹ کر رہا ہے، جب اس کے جسم سے نکلے گا اور نکل کر کسی چیز کو بھی لگے گا تو وہ نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ مردار کا گوشت، مردار کی چربی، جانوروں میں بہتا ہوا خون، اور جس جانور میں بھی بہتا ہوا خون ہوتا ہے اگر اس کو بغیر ذبح شرعی کے جو ہے وہ مر جائے تو وہ مردار ہے۔ تو مردار کا بھی جو خون ہوتا ہے، جو گوشت ہوتا ہے، اور اس کی جو چربی ہوتی ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح کسی جانور کو مجوسی یا بت پرست نے یا مرتد نے ذبح کر دیا، جو دائرہ اسلام سے خارج ہے یا مجوسی ہے یا بت پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس نے اگر کسی جانور کو ذبح کیا تو اب وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ جب وہ جانور حرام ہوگا تو اس کو حرام جانور کے جو گوشت اور چربی کے حکم میں اس کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح حرام چوپائے، حرام جانور جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور وغیرہ، ان کا پخانہ بھی جو ہے وہ ناپاک ہے اور یہ نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ گھوڑے کی لید، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ مطلب بعض اوقات ان چیزوں کے ساتھ زندگی کے اندر انسان کا واسطہ پڑ جاتا ہے. بعض اوقات کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں یا اپنی سواری اس انداز سے ہے تو اس کے نجاست کپڑوں کو لگ جائے، یا بعض اوقات اپنی ہی جو ہے وہ انسانی نجاست کسی وجہ سے لگ جائے، تو احکام سیکھنا انسان پر ضروری ہے، اور تاکہ انسان اس کو بر وقت پاک کر سکے اور اپنی عبادات بجا لا سکے. پھر فرمایا کہ جو پرندہ اونچے نہیں اڑ پاتے، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، اور وہ بطخ چھوٹی ہو یا بڑی، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. پھر ہر قسم کی شراب، اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو شراب سے محفوظ فرمائے. ہر قسم کی جو شراب ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اور سانپ کا پخانہ اور پیشاب، اور سور کا گوشت اور ہڈی، چونکہ سور یہ نجاست سے بھرپور اور مکمل اس کا جو بدن ہے یہ نجس ہے اور نجس العین ہے، تو اس کی ہڈی ہو، گوشت ہو، بال ہو، اگرچہ ذبح بھی کر لیا جائے اس کو، تب بھی جو ہے یہ نجاست غلیظہ کے حکم میں آتا ہے. اسی طرح چھپکلی یا گرگٹ کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے. پھر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے عوام الناس کی، جس کی طرف اتنی خاص توجہ نہیں ہوتی، یہاں توجہ ہوتی ہے لیکن لوگ عوامی بات کو بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ لیتے ہیں. اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کا جو پیشاب ہے، اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، چونکہ بچے چھوٹے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو یا جو چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا یا بچی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اگر پیشاب کر دیا یا اس نے جو ہے وہ دودھ پیا تھا اور وہ واپس نکال دیا تو وہ بھی پاک ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. درست مسئلہ اور فقہا نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے، بہار شریعت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب اور پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے، چاہے وہ 1 دن کا ہو، چاہے وہ 10 دن کا ہو. بچہ چھوٹا ہے، چاہے جو ہے وہ جتنے بھی ابھی اس کے ایام وہ نابالغی کے ہی بھلے چل رہے ہوں، اگر اس نے پیشاب اور پخانہ کپڑوں پر، چارپائی پر، بستر پر، یا ایون کہ کسی بھی جگہ پر کر دیا ہے، تو اب اس کو پاک کرنے کا وہی حکم ہوگا کہ جو نجاست غلیظہ کو پاک کرنے کا حکم ہے، اور حکم انشاءاللہ ہم اس کا سیکھتے ہیں. اسی طرح اگر بچہ دودھ پیتا بچہ ہے تو اس نے دودھ ڈال دیا، یعنی اس نے کیا کر دی، اور وہ دودھ معدے سے ہو کر آیا، یعنی کیا کی صورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ پیتے ہوئے اس نے کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیا، وہ تو نجس نہیں ہے. لیکن اگر بچے نے دودھ پیا ہے، معدے میں گیا ہے، معدے سے کیا کی صورت میں اب واپس آیا ہے، اس کو دودھ ڈال دینا کہتے ہیں. تو اب اگر وہ منہ بھر ہے، یعنی اتنی مقدار میں ہے کہ جس کو روکنے کے لیے تکلف کیا جائے، بتکلف اس کو روکا جائے، تکلف کے بغیر اس کو نہ روکا جا سکے، وہ اس کی مقدار سے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بھی نجاست غلیظہ کہلاتا ہے. اسی طرح ہاتھی کی سونڈ کی جو رطوبت ہوتی ہے، اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے جو ہوتے ہیں، درندہ وہ جانور ہوتا ہے کہ جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے، تو ان کا جو تھوک ہوتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بعض اوقات لوگ شوقیہ طور پر کتا پال لیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. اسی طرح مختلف اس طرح کے چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو پالنے کا، یا کسی ایسی جگہ پر موقع ملتا ہے جہاں پر یہ ہوتے ہیں تو لوگ ان سے کھیلتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ جب یہ مانوس ہو جاتے ہیں تو ان کا تھوک اگر کپڑوں کو لگ جائے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، بدن پر لگ جائے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح ان کا تھوک اور جو پسینہ ہے وہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے.